اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم الكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھے محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے موضوع بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے، اور کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم الکافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد ایک اور حکم فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کا جو عنوان ہے وہ ہماری زندگی، پوری زندگی سے مربوط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد انہیں تمام وہ سہولتیں فراہم کی ہیں کہ وہ کمال کی منزل تک پہنچ جائے، لیکن کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان بہت ساری چیزوں میں جو اہم ہے، یا اہم بھی ہے، مہم بھی کہہ لیں، اہم بھی کہہ لیں، کہ اگر ہم اس ایک کا مقابلہ کریں جو ہماری ساری زندگی میں ہر قدم پہ ہمارے ساتھ، ان معنوں میں ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گی، شیطان آپ کو بہکائے گا. تو اب ہم پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. نمبر 1، اللہ نے انسان کو خلق کیا. 2، پروردگار عالم انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کمال حاصل کرے. اس نے کمال تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں انسان کو عطا کر دی ہیں کہ وہ ان کمال تک پہنچنے کے لیے کتنا جہاد کرے گا تو وہ اس مقام تک پہنچے گا. یہ بھی ایک بات. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جو انسان کا جہاد ہوگا، جو مسلسل چلتا ہوا آئے گا، وہ کون ہے جس سے انسان کو مسلسل جہاد کرنا؟ وہ ہے شیطان ہے. اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب آئیے ہم پہلے ایک دنیاوی مثال آپ کو دے دیں. دیکھیں، دنیا کے اندر بھی انسان، اگر آپ دیکھیں کہ جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ انسان آپ کو ایسے ملتے ہیں، کچھ افراد ایسے ملتے ہیں کہ جو 10 ٹاپ میں ہوتے ہیں، یا 10 یا ٹاپ 5 میں ہوں گے. یعنی 5 دنیا کے بہترین ڈاکٹر، 5 دنیا کے بہترین انجینئر، 5 دنیا کے بہترین کرکٹر، 5 دنیا کے بہترین اسپورٹس مین، مثال لے لیں. 5 بہترین افراد کوئی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، اور آپ اگر ان کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے، ڈاکٹر کی میں مثال لے لوں، انجینئر کی مثال لیں، تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی میں انہوں نے ایگزام پاس کیے ہوں گے. وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کے 5 اگر ٹاپ کے آپ نام لیں تو انہیں کتنے سختیاں سے گزرنا ہوگا شروع میں، پھر اس وقت کتنے پیپر دیے ہوں گے، کتنے امتحانات دینے کے بعد وہ اس مراحل تک پہنچے ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ کو کمال تک پہنچنا، جسے دنیا کمال کہتی ہے، یا دنیا جسے کہتی ہے کہ یہ ایک بہترین ڈاکٹر ہے، ایک بہترین انسان ہے، یا بہترین کسی بھی فیلڈ میں، آپ ڈاکٹر کے اندر بھی بہت ساری فیلڈ ہیں، میڈیکل کے اندر کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے، اس کے اندر بھی مختلف فیلڈ ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں. یا دنیا کے 5 بہترین وہ فرد جو کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا معیار کامیابی کا جو بھی ہوگا، ابھی اس میں ہم بحث نہیں کر رہے.
کہنا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر انسان کسی کامیابی کو حاصل کرتا ہے، کسی مقام تک پہنچتا ہے، تو اس کو امتحانات دینے پڑتے ہیں. وہ دنیا کے امتحانات ہیں، پیپر دینا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، انٹر، میڈیکل، پھر 4 سال یونیورسٹی، پھر اس کے بعد بیچلر کے بعد پھر ماسٹر، اس کے بعد اور آگے نکلتے پڑھتے رہے. وہ اپنے ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی بھی رکھتے رہتے ہیں. بالآخر وہ ایک امتحانات محنت کرتے کرتے جب ان کا نام ٹاپ 5 افراد میں آتا ہے، کبھی 2 افراد میں آتا ہے، کبھی کہتے ہیں دنیا کا بہترین ڈاکٹر یہ ہے، دنیا کا بہترین انجینئر یہ ہے، دنیا کا بہترین فرد کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ لے لیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی امتحانات ہیں جس کو امتحان پاس کرنے کے بعد ایک مقام دے. اسی طرح روحانیت میں بھی یہی ہے. کمال تک انسان، جو خدا انسان کو چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے، تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو پیپر دینے ہوں گے، آزمائش امتحانات ہیں. وہ امتحانات کیا امتحانات ہیں؟ کہیں مال کی قربانی دینی ہوگی، کہیں انسان کو اپنے خواہشات نفسانی کو مارنا ہوگا، اور یہ خواہشات نفسانی کو مارنا اور شیطان سے مقابلہ یہ آخر تک چلتا رہے گا. اور اس میں ہمارے پاس جو نام آئیں گے آپ دیکھیے گا، ہمارے پاس روحانی شخصیتوں بھی نام ہے. آپ نے معروف شخصیت کا نام کون ہے اس میں؟ آغا بہجت کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ بہجت. آیت اللہ بہاؤالدینی کا نام سنا ہوگا. آیت اللہ کشمیری بہت معروف تھے. آغا قاضی مشہور ہے، نجف میں ان کی قبر ہے، بہد السلام میں. تو یہ وہ افراد ہیں. اب ہم جب دنیا کے روحانی شخصیتوں کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کے نام بھی ہیں. شیخ صدوق کا آپ نام دیکھیں، علامہ ہندی کا نام دیکھیں، علامہ مجلسی کا نام دیکھیں. ایک مقام ہے، ایک مرتبہ. یعقوب کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی، کتنی محنت کے بعد 20 سال کہتے ہیں یعقوب کلینی اپنے گھر سے باہر رہے، 20 سال. تب جا کے انہوں نے اصول کافی میں جو احادیث جمع کی معصومین کی، 20 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد ان حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی. یعنی آج اگر ہم نام دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے اندر تاریخ تشیع کی جب بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کریں گے تو اصول کافی کی بات آئے گی. جب اصول کافی کی بات آئے گی تو یعقوب کلینی کا نام سر فہرست آئے گا. تو یہ کیسے پہنچے اس مقام پر؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کے واقعات میں نے خود پڑھے، یہاں پر پڑھے، درس میں مختلف جگہوں پہ پڑھے. ایک مقام حاصل ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، آج سے 150 سال پرانے مرجع مجتہد. اگر ہم جب ان افراد کی بھی ہسٹری دیکھتے ہیں تاریخ میں، تاریخ تشیع کے اندر، کہ روحانی مقام کے اندر ان کا ایک نام ہے، تو جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی آزمائش دی ہے، اپنی خواہشات کو مارا ہے، شیطان کا مقابلہ کیا ہے. تو اب ہمیں اپنی زندگی میں بھی کہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم شیطان سے کیسے مقابلہ کریں. ممکن ہے کوئی سوال کرے، مولانا صاحب شیطان سے کیسے مقابلہ کریں، کیا کریں؟ اب قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں جو شیطان سے متعلق ہیں، ان کو آپ پڑھیں. کتاب کا حوالہ میں بتا دیتا ہوں، میزان الحکمہ میں جلد نمبر 5 میں اگر آپ جائیں تو وہاں شین میں آپ کو بہت آسان ہے، شین میں حروف شین میں جائیں، آپ دیکھیے اس میں آپ کو صفحہ نمبر جو ملے گا تو شیطان کے متعلق اس میں بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی، کہ انہی معلومات کتاب سے میں نے کچھ مطالب جمع کیے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صرف ترتیب دی ہے میں نے اپنے حساب سے کہ بہت ان روایتوں کو جمع کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. کہ دیکھیں اگر ہم اس میں پہلے ایک اصول بنائیں گے. سب سے پہلے مقدمہ یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگوں نے نام پیدا کیا ہے دنیا کے امتحانات دے کر، اسی طرح روحانیت کے اندر بھی خدا نے وہ تمام چیزیں ہمیں دی ہیں کہ جس سے ہم اس انسان کے اس معراج تک، اس کمال تک پہنچے جو خدا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ شیطان سے مقابلہ. اب سوال یہاں پر یہ آئے گا، مولانا اب وہ کیا کام ہے؟ ابھی جو میں کچھ چیزیں بیان کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. جتنا میں جمع کر سکا کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ کم سے کم یا 8 10 12 چیزیں ہیں کہ اگر انسان انشاءاللہ اس کو انسان کنٹرول کرے گا، انسان اس پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیطان کو شکست دے سکے گا. تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا اصول یہ کہ قرآن نے ایک اصول خود بیان کیا سورہ فاطر میں. سورہ فاطر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور ارشاد کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. سورہ فاطر آیت نمبر 6. کیا اصول ہے؟ قرآن نے ایک اصول کیا دیا کہ شیطان تمہارا، تم بھی اسے اپنا. تو پہلا مرحلہ کیا ہو گیا؟
سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا دشمن ہے کون، اور یہ ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے. یہ بات طے شدہ کہ دشمن ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے، طے شدہ بات ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے اسباب فراہم کرتا ہے. تو پہلا اصول کیا بنا کہ قرآن کی نگاہ میں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا نمبر 1. نمبر 2 دوسرا قانون کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 جس کو میں نے شروع میں تلاوت کی. پروردگار نے کیا کہا؟ اے ایمان لانے والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایک اس کے بعد دوسرا قانون کیا بیان کیا؟ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. تو پہلا قانون دشمن، یہ ہمارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا. ایک دوسرا قانون کیا ہوا؟ تم اس کے قدم بقدم نہ چلو. اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی تو افراد ہوں گے جو اس کے قدم بقدم چلنے والے. تبھی خدا نے کہا کہ تم اس کے قدم بقدم نہ چلو کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ دو چیزیں آپ نے دو اصول جسے ہم کہتے ہیں، 2 اصول ہو گئے. آپ کو یہ پتہ چل گیا دشمن کون ہے، اور یہ پتہ چل گیا کہ اس کے قدم بقدم نہیں چلنا. اب آتے آگے نمبر 1. نمبر 3 میں کیا ہے؟ نمبر 3 میں ہے اس سے عبرت حاصل کرو. شیطان سے کیا حاصل کرنی ہے؟ عبرت حاصل کرنی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر فرمایا جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو. کیونکہ آپ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو طویل عبادتوں اور پھر بھرپور کوششوں پر یہ جو شیطان نے دیکھیں طویل عبادتیں کی اور بھرپور جو سے کوششیں کی، جو بھی کیا اس نے، امیر فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا جو غرور تھا اس نے اس تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیا. اب پھر فرماتے ہیں امیر مومنین اس کے بعد فرمایا حالانکہ اس نے جو 6000 برس تک جو پتہ نہیں، وہ جو 6000 برس جو اس نے عبادت کی اس کا پتہ نہیں کہ وہ دن وہ دنیا کی دن تھے یا آخرت کے دن تھے. کہا جاتا ہے نا آخرت کے دن تو طولانی ہوں گے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دن طولانی ہوں گے. اب آپ دیکھیں یعنی تیسری چیز کیا ہمارے سامنے ہے کہ امیر فرماتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو. وہ عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، 6000 سال جو معروف لکھا ہے. امیر فرماتے ہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ دن یہ جو 6000 سال عبادت ہے یہ جو دن تھے یہ دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے. اور ایک لمحے میں ایک لمحہ نہیں تھا کہ اس نے غرور تکبر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری عبادتیں. تو یہ تیسری چیز اس شیطان سے جو عبرت لینی ہوئی کہ عبرت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی غرور تکبر نہ کرے. خود ایک موضوع انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے کہ غرور تکبر انسان کے اندر آتا کیسے ہے اور انسان اسے اپنے آپ سے کیسے بچے. لیکن یہاں پہ ہمارا موضوع کہ ہم کوشش کریں گے آج کے ان چیزوں کو بیان کریں کہ ہم شیطان سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. وہ کون سے شیطان کی حربیں ہیں؟ ایک حربہ شیطان کا کیا ہو گیا؟ غرور تکبر ہے جو اس نے کیا، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. نتیجہ کیا تھا؟ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو غرور پسند نہیں ہے. تو انسان اپنی زندگی سے غرور کو نکالتا. اور اگر کبھی کوئی غرور آ رہا ہے کسی بھی لحاظ سے، انسان یہ چیز انسان کو خود چیک کرنی پڑے گی کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہیں غرور تو نہیں آ رہا. کبھی میں نے ایسی بات کر دی، کوئی بات ایسی میں نے کر دی جس سے ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس میں غرور نہیں ہے، لیکن ممکن ہے سامنے والا اس بات کا اظہار کرے گا کہ یہ بات غرور کی ہے. جیسے آپ نے فرض کرے کہہ دیا کہ یہ 20 سال کا میرا مطالعہ ہے، یہ 15 سال میں ایک مدرسے میں گئی تھی، 15 سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے میں تو ایک بات کروں کہ 20 سال کا میرا مطالعہ ہے اور 15 سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے.
لیکن سامنے والے کیا کہے گا, یہ غرور کر رہی ہے, 15 سال مدرسے میں اپنا غرور دکھا رہی ہے کہ میں نے 15 سال مدرسے میں پڑھا, یہ 20 سال کا میرا مطالعہ ہے. یہ ایک جملہ ہے کسی عالم کا, اس لیے میں نے اس کی مثال دی ہے. میں وہ سال کی تعداد نہیں بتا رہا, ممکن ہے کوئی پہنچ جائے. کسی عالم سے کہا, کسی نے کہا, مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مثلاً کہا کہ یہ ہمارا 40 سال کا مطالعہ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ جو ہم آپ سے بات کریں 40 سال کا مطالعہ, تو پھر فلاں عالم, جو بھی عالم تھے, جو مجتہد تو نہیں تھے لیکن بڑے عالم تھے, تو انہوں نے اس جملے سے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کا مطالعہ, کہا اس سے غرور کی بو آتی ہے. اب سوچئے غرور کیسا ہے. تو اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر غرور اور تکبر کو نکالنا پڑے گا. پہلا یعنی شیطان نے جو پہلا مرحلہ, جو اس کی پہلا مرحلہ تھا, جو اتنی عبادتیں کی, اس پہ ایک لمحے کا غرور کیا, خدا سے کہا میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, اپنی عبادت پہ غرور کیا, اس کا نتیجہ 6000 سال کی عبادت ختم. اب آپ سوچیں کہ اگر ہماری عبادتیں کتنی ہیں, کتنے سال کی عبادت ہے, کتنا ہمارا عمل ہے, کتنی ہماری نماز اور دعائیں ہیں, کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی اگر غرور کیا خدا کی بارگاہ میں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائے. تو تیسرا درس کیا ہوا, عبرت. عبرت کے اندر کون سی چیز شامل ہے, یعنی شیطان سے عبرت لو. عبرت سے پھر اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو تشریح کی, وہ کیا تشریح کی کہ شیطان نے کیا کیا, غرور, اور اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ غرور کا نتیجہ میں کیا ہوا, عبادتیں. ٹھیک ہے. نمبر 4, چوتھی چیز کیا ہے. چوتھی چیز ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو, وہ گفتگو ہے. اللہ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کا جب حکم دیا, تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا پروردگارہ میں تیری عزت و جلال کی قسم. اس نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم, اگر تو مجھے آدم کے سجدے کرنے سے معاف کر دے, تو مجھے آدم کے سجدے کرنے سے روک دے. یعنی تو کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر, میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کو سجدہ نہ کرو, تو مجھے اس سے روک, باز رکھ, روک. تو کیا کروں گا میں, اگر تو مجھے اس سے روکے گا تو کیا ہوگا, تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا جیسی کسی نے بھی تیری عبادت. شیطان کا ایک دعویٰ ہے, کیا کہتا ہے, خدا سے کہہ رہا ہے ایک حکم, یعنی خدا کے ایک حکم کی نافرمانی, کہہ رہا ہے کہ تو یہ حکم دے رہا ہے مجھے کہ میں آدم کو سجدہ کروں. میں کہہ رہا ہوں پروردگارہ, میں کہتا ہوں خدا تو مجھے آدم کے سجدہ کرنے سے معاف کر دے, تو میں تیری عبادت ایسی کروں گا کہ جیسی کسی نے نہیں کی تھی. اب خدا کا جواب سنیے گا, یہ ہمارا خدا کا جو جواب ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ چوتھی چیز کیا بنے گی. خدا نے کیا جواب دیا سنیے. پروردگار نے کہا, پر خدا نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسی ہو جیسی میں چاہتا ہوں. کیا کہا خدا نے, دوبارہ. ہاں, یعنی آپ یہ ایک جملہ بہت اہم ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ بندہ ویسی عبادت کے جیسی میں چاہتا ہوں. بندہ, خدا یہ نہیں چاہتا جیسی تم عبادت چاہو ویسی کرو, یہ نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں کیا کرتے ہیں, آئیے اپنے معاشرے کی طرف. یعنی اگر ہم, بہت سمپل سی بات ہے, آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کام کرو, عبادت ایسے نہیں ایسے کرو, ہم کہ پروردگار ہمارا دل چاہتا ہم ایسے کریں, ہے نا. بہت سی مثالیں شادی بیاہ کے اندر, بہت سی رسومات ایسی ہیں, زندگی کے اندر بہت سی رسومات ایسی ہیں, بہت سی محفلیں ایسی ہیں. ہم آئے اس میں, ہم اپنی زندگی میں اس جملے کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں پر یہ زندگی میں ہماری جملہ کہاں کام آتا ہے. پوری زندگی اسی جملے پر ہے. پروردگار نے شیطان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بات ہے جیسی جیسی میں چاہتا ہوں. یعنی ایک قانون کیا بن گیا, قانون یہ بنا اگر جو شخص اپنی مرضی سے جو عبادت کرتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کی عبادت ہے. کہ شیطان نے بھی یہ کہا پروردگار میں چاہتا ہوں میں ایسی عبادت کروں گا, میں تیری ایسی عبادت کروں, آج تک کسی نے نہیں کی تیری عبادت ایسی, میں ایسی عبادت کروں گا. خدا نے جواب میں کیا کہا, مجھے ایسی عبادت چاہیے نہیں. اب آپ سوچیں اپنی زندگی میں عبادت, زندگی گزارنا,
محفلیں، دعا کے پروگرام، مجالس، تمام چیزیں، شادی بیاہ تو بالمعروف. تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آیا اللہ کی عبادت کتنی ہے، اور شاید یہ جملہ کہتے ہوئے بھی کہ شیطان کی بات ہم کتنی مانتے ہیں، یا شیطان ہمیں کتنا گمراہ کرنے کا راستے پر ہے. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اور کتنے زندگی کے وہ کام میں جو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم تیری مرضی سے کریں گے. دیکھیں بہت سی جگہ پہ ہو سکتا ہے نماز میں آپ کے کیا مرضی چلانی، روزے میں آپ کے کیا مرضی چلانی اپنی، جیسے خدا کہتا ہے رکھ لو روزہ. شاید کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا پروردگارہ 12 گھنٹے کا روزہ میں 14 گھنٹے کا رکھ لوں، نہیں کہا ہوگا کسی نے. شاید یا نماز میں کہا ہوگا 17 رکعتیں پروردگارہ کبھی 18 پڑھ لوں 19 پڑھ لوں، کبھی نہیں کہا ہوگا. یہ وہ موارد ہے کہ جہاں پہ کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی زندگی میں جو دوسری زندگی کے جو دوسرے ہیں مراحل ہیں اس میں یہ ضرور ہوگا کہ پروردگارہ اس میں ہم اپنی مرضی چلا لیتے ہیں، پروردگارہ اس میں ہم تیری بات نہیں مانیں گے. خداوندہ یہ بات ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ رسم و رواج اپنی مرضی سے کریں، اپنے خاندان کی مرضی سے کریں، اپنی مرضی سے کریں، یا بچوں کی مرضی سے کریں. ہمارے پاس تو ایک آپشن یہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایسے محفل میں جائیں یا ایسے پروگرام میں جائیں تو کیا کہتے ہیں، اگر وہ اعتراض کر بھی دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب ملتا ہے؟ بچوں کی وجہ سے. اور انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بچہ کتنی منتوں سے پیدا ہوا، یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بچہ اللہ نے دیا، یہ یاد نہیں آتا کہ بچوں کو کتنی محنتوں سے پالا ہے اس کے بعد، اور یہی بچہ خدا کی نافرمانی کا اگر سبب بن جائے. تو لہذا یہ ایک قانون بن گیا کہ اپنی مرضی جہاں پر ہوگی یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ عبادت کا وہ حصہ ہے جو اپنی مرضی والا ہے، وہ کس کا ہے؟ شیطان کا. کس سب بولے تو پتہ چلے کس کا ہے؟ شیطان کا. ہاں. تو 4 قانون اب تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. پہلا قانون کیا تھا؟ 1 2 3 عبرت. چوتھا کیا تھا؟ اب آپ نے اس ایک جملے کو بھی، اور ویسے تمام انشاءاللہ پورے درس کو، ورنہ یہ جملہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ، یا جیسے دوسرا عبرت ہے، تیسرا عبرت ہے، چوتھا جو دوسرا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قدم بقدم نہ چلو، یہ تمام چیزیں اسی کے ذمہ ساری ہیں. اور شیطان ایسے بہکائے گا جیسے آپ کو پتہ بھی چلے گا. ایک واقعہ سنا دوں، آیت اللہ دست غیب کی کتاب میں لکھا ہے، حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے بکھرے موتی، اردو میں ترجمہ ہوا ہے بکھرے موتی کے حوالے سے. فارسی میں نہیں معلوم کیا نام ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے بکھرے موتی. غالباً اسی میں پڑھا تھا، بہت پرانا قصہ ہے لیکن سنا دیتے ہیں آپ کو بھی. قصہ اس طرح سے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اتنا ثواب ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یہ سب چیزیں. جی ہاں، شیطان کی خالہ نہیں، تھوڑا سا اور آگے جا کر ہے، ایک اسٹیپ آپ نے آگے بڑھا دی، پیچھے وہ کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ جب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کچھ افراد تھے، ان میں کچھ دوست افراد تھے، کچھ سب سن رہے تھے. ایک شخص نے اس میں سے اپنے دوستوں سے کہا اچھا مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نیک کام کرنے جاؤ گے تو شیطان تمہیں بہکائے گا، یعنی شیطان تمہارے راستے میں آئے گا. یہ بھی جملہ ساتھ انہوں نے کہا کہ شیطان بہکاتا ہے، جیسے روایتوں میں کہا آپ نیک کام کریں گے شیطان بہکائے گا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں شیطان آتا ہے نہیں آتا. اب یہ مولانا صاحب نے تو درس میں کہا کہ شیطان بہکائے گا اور شیطان آئے گا. اب اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ بھائی اللہ کی راہ میں، مولانا صاحب نے کہا یہ دو اتنا ثواب ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب سامان اللہ کی راہ میں دے دیں. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دو گے تو ہمارا کیا ہوگا، کچھ نہیں دینا، یہاں سے بھگا دیا اسے، کچھ بھی نہیں اللہ کی راہ میں. جو باہر نکلا دوستوں نے پوچھا کیا ہوا، شیطان کو دیکھا؟ کہا شیطان کو نہیں دیکھا، اس کی ماں کو کم از کم ضرور دیکھا. تو یہ ایک مثال انہوں نے دی، سمجھانے، تمثیل ہے کہ کبھی کبھی شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو بہکائے گا. اس کے ہتھیار کیا ہیں؟
وہ بھی آئیں گے آج کی تقریر میں انشاءاللہ کہ کون کون سے ذریعے ہیں جو اس کو بہکانے گے. خیر یہاں تک پہنچ گئے 4 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے اب تک بیان کی. اب آتے ہیں 5ویں چیز کے اوپر. 5ویں چیز ہے شیطان سے مقابلے کا طریقہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو حشام کو جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں میں ایک نصیحت ہے کہ وہ نصیحت ہے کہ جو آپ کو شیطان کو بہکانے کے جب شیطان بہکائے گا تو اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو نہیں بہکا سکتا. وہ کیا چیز ہے وہ اب روایت پہ بیان ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں جو حشام کو نصیحت فرماتے ان میں سے جو بھی ہے کہ شیطان تمہارا شدید دشمن ہے. شیطان تمہارا شدید دشمن یعنی تم شیطان سے شدید دشمنی کرو. اچھا تاکہ جتنا تم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جدوجہد کرتے ہو وہ تمہاری ہلاکت کے لیے تم سے زیادہ جدوجہد نہ کر پائے. یعنی کیا فرما رہے ہیں شیطان بھی کوشش کرے گا اس کا ڈٹ کے مقابلہ ہے وہ کوشش کرے گا آپ کو گمراہ کرنے کی. آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے آپ کو گمراہ نہ کرے کیونکہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود تم سے کمزور ہے. وہ طاقتور ہونے کے باوجود تم سے کمزور ہے. اب آئیے امام فرماتے کثرت برائی کے باوجود وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تم اسے پہنچا سکتے ہو. یعنی امام فرماتے ہیں کہ کثرت گناہ کی وجہ سے بھی یعنی وہ کثرت گناہ کے باوجود ہونے کی وجہ سے بھی تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تم اسے نقصان پہنچا سکتے ہو. اب آئیے وہ چیز کیا چیز ہے بشرط یہ کہ امام نے فرمایا. یعنی میرا سوال ذہن میں آیا. سوال کیا ہے شیطان کا مقابلہ کریں. یعنی امام نے پہلا یہ بتایا کہ اس سے شدید دشمنی کرو ایک. پھر کہا کہ وہ بھی جدوجہد کر رہا ہے تمہیں بہکانے کے لیے. اگرچہ وہ طاقتور ہے لیکن طاقتور تم زیادہ طاقتور ہو. اب اس کے بعد امام نے فرمایا جتنا تم اسے نقصان پہنچا سکتے ہو. پھر امام نے بشرط تم اسے کس صورت میں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہو. کون سی وہ چیز ہے تمہارے پاس وہ کون سا حربہ ہے وہ کیا ہے. اب امام نے فرمایا خداوند متعال سے تمہارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ سے ارتباط محکم ہو. اگر اللہ سے ارتباط آپ کا محکم ہے تو شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اللہ سے ارتباط کتنا ہے. اب اس کی بھی ایک مثال دے دوں. دیکھیں شیطان جو سورہ ناس کے آپ تفسیرات میں جائیں تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو ملے گا خناس جو وسوسہ ڈالتا ہے نا. وسوسہ کیا ہوتا ہے وسوسہ انسان خناس وسوسہ ڈالتا ہے نا. اب یہ وسوسہ شیطان بھی ڈال سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی. یعنی خیالات کا ڈالنا یعنی غیر محسوس خیالات کا وسوسہ کہتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اب شیطان آپ کو یا آپ اگر الرٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا الرٹ رہنا ذرا سا بھی کسی نے آپ سے آ کے کہا کہ ہاں آپ ایسا کریں یہ کام کر لیں کیا فرق پڑتا ہے. گناہ ہی تو ہے چھوٹا گناہ کرنے کیا فرق پڑتا ہے. کون سا اللہ آپ کو اس گناہ سے جو ہے وہ عذاب دے دے گا. کہتے ہیں لوگ کہ اگر آپ یہ چھوٹا گناہ انجام دے دیں تو کون سا آپ کو اللہ عذاب دے دے گا. توبہ کر لیں گے استغفار کر لیں گے. تو یہ جو اگر کوئی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے شیطان. بس یہی شیطان ہے جو وسوسہ ڈال رہا ہے. یہ شیطان ہے جو گمراہ کی طرف آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ آپ گمراہ کی طرف آ جائیں. میں نے کہا کبھی کبھی انسان کے دل میں خود ہی خیال آئے گا کہ یہ کام میں کر لوں ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو تو یہ وسوسہ شیطان ہے. اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کوئی انسان جس سے آپ مشورہ کرنا سمجھ رہی کہ اس سے میں مشورہ کروں یہ اچھا مشورہ دے گا. ہو سکتا ہے کہ ایسا مشورہ ہو جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے. سمجھ جائیں کہ یہ بھی شیطان کے. اب 5ویں چیز کیا بن گئی شیطان کے مقابلے کے لیے. 5ویں چیز کیا بنی اللہ سے ارتباط. اب یہ بھی ممکن ہے سوال آئے گا مولانا اللہ سے ارتباط کیسے کریں. یہ ایک سوال ہے انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے. لیکن اللہ سے انسان کا ارتباط ہونا چاہیے. اچھا ارتباط کے لیے آپ دیکھیے تمام واجب ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں. تمام واجبات کی ادائیگی جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں اللہ سے اپنے ارتباط کو مضبوط رکھیں. تمام واجبات کی ادائیگی. اور پہلے بھی میں نے مختلف کلاسوں میں بھی کہا کہ بہت سی واجبات اگر ممکن ہے انسان کو معلوم نہیں ہے تو وہ معلوم کر. ایسا نہ ہو کہ 20 سال بعد 10 سال بعد 30 سال بعد پتہ چلا اچھا یہ بھی واجب تھا اچھا یہ بھی حرام تھا. یہ نہ ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ اگر بہت سے واجبات اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر وہ آپ سے چھوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ منزل، کمال کی منزل تک انسان کو جہاں پہنچنا ہے وہ انسان نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ اچھا، اب آتے ہیں چھٹی چیز پر۔ 5 چیزیں ہم نے بیان کی، چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ایک ہے، اب وہ اسی 5ویں چیز کے ذمہ ہی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک شیطان کا ایک حربہ کیا ہے؟ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ آپ کے یعنی لمبی لمبی آرزوئیں، وعدے، جسے ہم کہتے ہیں وعدہ، آپ کو وعدہ کرائے گا، لمبی لمبی آرزوئیں، لمبی لمبی امیدیں، یہ ایک شیطان کا حربہ ہے۔ لمبی لمبی آرزو کرانا، لمبے لمبے وعدے، انسان خیال کرے کہ اچھا میں یہ کر لوں گا، اچھا میں یہ کر لوں گا، اس طرح آرزو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ اس کے جواب، یہ ایک حربہ، اس کا یہ پوری ایک روایت ہے۔ نورُ کتاب کا نام ہے نورُ الثقلین، تفسیر کی کتاب ہے نورُ الثقلین میں آپ کو، یا سورہ ناس کی جب تفسیر میں جائیں گے تو وہیں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آل عمران کی آیت نمبر 135، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اذا فعلوا فاحشة، جب وہ برے کام انجام دیتے ہیں، پھر دوسرا کیا کہتا ہے؟ او ظلموا انفسهم، اور اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ 2 چیزیں کیا کہا قرآن نے؟ وہ افراد جو برے کام انجام دیتے ہیں، یا دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے ظلم کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر قرآن نے کہا پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد استغفار کرتے ہیں اپنے گناہ سے۔ 2 کام یہ کام بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ واضح کیا کہ یہ جب وہ لوگ، کچھ لوگ، وہ لوگ والذین نے، وہ افراد کہ وہ لوگ جب برے کام انجام دیتے ہیں اور جب اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں اس بات کا، یعنی میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں کہ انہیں اس بات کا جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر۔ یہ دیکھیے، یہ بہت مہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ سورہ ناس میں نے عرض کیا کہ جب آپ اس کی تفسیرات میں جائیں گی تو وہاں پر بعض لوگوں نے خلاصہ لکھا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے زاد حیات، 2 جلدی کتاب ہے، 2 جلدی زاد حیات، انہیں پورے قرآن کے سوروں کا خلاصہ لکھا ہے، یعنی قرآن میں ہر سورے میں کون کون سے موضوعات ہیں اور اس کی تشریح، مختصر تشریح لکھی ہے، اور اس سورے کی خصوصیات لکھی ہے۔ وہاں پر انہوں نے سورہ ناس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب انسان کو وسوسہ آتا ہے، جب انسان کو شیطان وسوسہ کرتا ہے، کوئی گمراہ کرتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ پھر یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ مولانا اگر وسوسہ ہو، کوئی گمراہ کرے تو اس کا کیا علاج کیا ہے؟ وہاں پر انہوں نے اس کا علاج لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر، بہترین ذکر ہے وہاں پر، یعنی بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اب آئیے روایت، یہ تو قرآن آیت تھی۔ اب آئیے روایت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں کو بلایا، ایک مکہ میں ایک پہاڑ کے اوپر سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ آیت نازل ہو گئی ہے، ہم تو گناہ کراتے ہیں لوگوں سے، یہ اپنے نفسوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے تو پھر ہمارا کام تو خراب ہو گیا سارا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ روایت مفہوم روایت۔ اب اس نے کہا کریں کیا؟ ان کے ساتھ، یعنی ان مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ پہ ایمان لائے، ان کو تو ہمیں بہکانا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوگی، کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، اپنی ایک ترکیب دی سے کہ میں ان کو ایسے بہکاؤں گا، ایسے بہکاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ اس طرح پہلے نے، دوسرے نے، تیسرے، اس میں سے خناس جو تھا، اب سنیے گا، خناس جو تھا اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ دیکھا وہ کیا ترکیب ہے تمہارے پاس؟ اب اس نے ترکیب دیکھی کیا بیان کی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ میں کیا کروں گا؟ پوچھا اس نے کہا کہ میں ان سے وعدے کروں گا، نمبر 1 کیا کروں گا؟ نمبر 2 انہیں امیدیں دلاؤں گا، آرزو، لمبی لمبی امیدیں،
واقعہ سنا ہے امید پر؟ آپ نے نہیں سنا؟ حجاج ابن یوسف والا؟ جی نہیں سنا؟ جی جی نہیں، وہ نہیں، وہ ہرس والا ہے، وہ ہرس والا ہے. انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا اور وہ تاکہ گناہ میں پڑ جائے. اب لمبی لمبی امیدیں، آرزو کیا ہے؟ اس کو میں ایک واقعے میں آپ کو، حجاج ابن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس نے یہ خیال کیا کہ میں اپنے رعایا کے ساتھ جو ہے اپنا لباس تبدیل کر کے ذرا دیکھوں کہ لوگ بادشاہ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. اور ایک مرتبہ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رات کا وقت ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک دودھ والا جو ایک ظرف میں دودھ اس نے سامنے رکھا ہوا، ایک ظرف کے اندر دودھ ہے سامنے رکھا، اور اپنے خیال میں لمبی لمبی امیدیں، جسے ہم امیدیں کہتے ہیں نا، آرزو ہیں. وہ آپ سوچیں کیا اس کو، اس واقعے سے واضح ہوگا کہ آرزو کسے کہتے ہیں، لمبی لمبی پلان جسے ہم کہتے ہیں نا، خیالی پلاؤ. اب دودھ کو سامنے رکھ کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس دودھ کو میں بیچوں گا تو پیسے ملیں گے، تو میں اس سے بکریاں لوں گا، پھر بکریوں کا دودھ بیچوں گا تو مجھے زیادہ نفع ہوگا، تو میں گائے لوں گا، جب گائے سے دودھ کا پروفٹ ہوگا تو میں بھینسیں لوں گا، جب میں بھینسیں لوں گا تو اس کو میں کراور کرتے کرتے میں مالدار بن جاؤں. جب میں مالدار بن جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، میں حجاج ابن یوسف کے پاس جاؤں گا اور حجاج سے کہوں گا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو. اور حجاج کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں مالدار ہوں، میں دولت مند ہوں. تو جب حجاج اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرے گا اور اس کی بیٹی جب میری بات نہیں مانے گی تو میں اسے لات ماروں گا. جب لات ماری تو جو برتن میں دودھ رکھا تھا وہ سارا یہ ہے لمبی لمبی آرزو ہیں، اس کا نتیجہ. پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ حجاج نے اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد اسے کوڑے ووڑے بھی لگوائے، اس بات کے اوپر لگوائے کہ تم اس خیال میں لگوائے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے، اس بات کے اوپر اس پہ کوڑے بھی لگوائے اسے. خیر، ہمارا موضوع یہاں پر یہ تھا کہ یہ ہے لمبی لمبی آرزو، جو شیطان انسان کو جو کہتے ہیں نا لالچ دلاتا ہے، لمبی لمبی آرزو، وعدے. یہ کیا ہے؟ وہ یہ موارد. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب سب پریشان ہو گئے، اس کے بعد خناس نے کیا کہا، یہ کام میں کروں گا. اب اس نے کیا کام کیا، اس نے کہا میں ان سے وعدے کراؤں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا تاکہ وہ گناہ میں پڑ جائیں. جب وہ گناہ میں پڑ جائیں گے تو پھر کیا کروں گا میں، تو میں انہیں استغفار بھلا دوں گا، تاکہ استغفار بھلا دوں گا. شیطان کا ایک حربہ کیا ہوا، استغفار بھلا دینا، توبہ اور استغفار بھلا دوں گا. یعنی یہ اس بات کے اوپر ہے کہ میں کہوں گا کہ استغفار بھلا دوں گا. یعنی آپ دیکھیں کتنے ایسے افراد آپ کو آج ملیں گے معاشرے میں کہ توبہ استغفار ان کے پاس سے بھی نہیں ہے. اتنے گناہ کر لیے، اتنی امیدیں، اتنے آرزو اور اتنے ہیں کہ توبہ استغفار کبھی سوچتے نہیں کہ ہم توبہ بھی کریں کہ ہم نے یہ گناہ انجام دے، اس لیے کہ شیطان نے ان کو بلا دیا. تو شیطان کا ایک کام کیا ہوا، ہاں، لمبی امیدیں دلانا، وعدے دلانا اور استغفار کو بلا. اب ہمارا کیا کام ہے اس میں، ذکر خدا کرنا اور توبہ استغفار کو یاد رکھنا. ذکر خدا بھی، توبہ استغفار بھی. یعنی شیطان کے مقابلے میں ایک چیز اور آ گئی، وہ کیا ہے، استغفار اور ذکر الہی. تو اب آپ دیکھیں شیطان کیا کام کرے گا، وہ اسے خود بتا دیا. آپ دیکھیں اسے خود بتا دیا کہ بھائی میں یہ کام کروں گا. اور اس وقت بعد ابلیس نے اس سے کہا، خناس سے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ صحیح ہے تمہارا. اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری دے دی، اس کو یہ کام سونپ دیا کہ اب تم نے کام یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تمہارا کام کیا کہ استغفار ان سے بلاؤ، لمبی لمبی امیدیں دلاؤ، وعدے دلاؤ، اور اس کے بعد ان سے جب وہ گناہ میں پڑ جائیں گے اس کے بعد توبہ استغفار بھول جائیں. یہ کون سا نقطہ ہو گیا ہمارا، چھٹا نقطہ. اب آتے ہیں 7ویں نقطے پر. 7واں نقطہ یہ ہے، شیطان انسان سے کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا ہاں، اب انسان کو یہ سمجھنا چاہیے. یہاں پر ایک تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام شام میں ایک پہاڑ پر چڑھے تھے
تو ان کے پاس فلسطین یعنی شیطان آیا کس روپ میں؟ فلسطین کے بادشاہ کی صورت پہ ان کے پاس ابلیس آیا، اور اس کے بعد آ کے اس نے کیا کہا؟ آ کے کہنے لگا اے روح اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو مادہ ذات بیمار ہوتے ہیں، جو ماں کے شکم سے جو پیدا ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، ان کو آپ شفا دیتے ہیں، کوڑیوں کو جو بیمار ان کو بھی آپ شفا دیتے ہیں، ذرا آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے تو گرا کے دیکھیے۔ اب آپ دیکھیے شیطان جناب عیسیٰ کے پاس آیا ہے، نبی ہیں، تو آپ سوچیں جب نبیوں کے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس اور ایک نبی نہیں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب زکریا، جناب ابراہیم، ہے نا، اور آ کے ان کو کوششیں کی اس نے۔ حتیٰ پیغمبر کے پاس بھی انٹرویو ہے، پیغمبر سے جو سوال و جواب ہے وہ بھی بہت پہلے پڑھے گئے ہیں کہ پیغمبر نے شیطان سے پوچھا تو کس طرح بہکاتا ہے، تو اس نے ان تمام سوال کے جوابات دیے۔ بہت لمبی روایت ہے، طولانی روایت ہے وہ۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک شیطان کا طریقہ کار ہے کہ آپ اتنی فضیلت والے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ میں اب بیان کروں کہ آپ اتنی فضیلت والے ہیں، آپ کا اتنا مقام ہے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تو یہ سب کام تو آپ کرتے ہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ذرا وہ پہاڑ سے نیچے گرا کے دیکھیے کہ آپ کو اللہ آپ کو بچاتا ہے نہیں بچاتا۔ تو یہ یعنی یہ ایک وہم ہے، وسوسہ جسے کہتے ہیں۔ کبھی انسان کے آدمی، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخصیت آپ نے سب میں سے ایک مقام تک پروردگار پہنچا دے، پھر ہم سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ ہمیں یہ کام، تو اللہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام اللہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں امام نے یعنی جناب عیسیٰ نے جواب کیا دیا۔ یہ دو روایتوں کے دو جواب ہیں، ایک اس روایت میں ایک دوسری روایت میں۔ جناب عیسیٰ نے اب اس کو جواب کیا دیا، یہ سوال ہے کہ یہ تو شیطان نے کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مجھے ان باتوں کی اجازت ہے، جو کام میں نے کیے اس کی مجھے اللہ کی طرف اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ میں یہ کام کروں، یعنی پہاڑ سے نیچے کود جاؤ۔ کہ مجھے اس کی ایک بالکل سادہ اور سمپل جواب جسے ہم کہتے ہیں کہ جو کام میں کرتا ہوں اللہ کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں ایک اور روایت میں ایک جملہ ہے جس سے اسی سے ملتا جلتا روایت یہی ہے، اور جملہ دوسرا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جواب دے کہ بندے کو اپنے رب کو آزمانا نہیں چاہیے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ یعنی کبھی یہ نہیں کہ خدا سے آپ کے پروردگار تو اتنا کرنے والا، میں پلازا سے چھلانگ لگا دوں، پروردگار تو مجھے بچاتا ہے نہیں بچاتا تھا، میں بھی تو دیکھوں تو اتنا، تو نے مطلب کوئی جیسے بھی مثال کے طور پہ کوئی جہاز کریش ہوا، کوئی بچ گیا، بہت سے واقعات ہوئے تھے بھی، تو یعنی خدا کی قدرت تھی کہ اسے بچا لیا۔ کتنے لوگ 200 آدمی کی یاد میں مطلب 199 مر گئے، 198 مر گئے، 2 آدمی بچ گئے، 1 آدمی بچ گیا، یہ خدا کی قدرت تھی۔ پتا اب آپ نے کہا خدا تو اس جہاز میں جو کریش ہو اس میں تو لوگوں کو بچا سکتا، میں پلازا سے چھلانگ لگاؤں، مجھے بچا سکتا نہیں بچا سکتا، چلو میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو اجازت نہیں، دوسرا کیا کہ کبھی اپنے رب کو آزمانا نہیں چاہیے۔ تو ہمارا 7واں نقطہ کیا بنا؟ انسان کو سمجھنا چاہیے، اپنے رب کو نہ آزمائے، اور جو اللہ نے اسے قدرت دی ہے، جو کمالات اللہ نے اسے دیے ہیں، یعنی آپ اس کو یوں لکھیں جو کمالات اللہ نے اسے دیے ہیں، تو اللہ نے جو کمالات دیے انہی کمالات کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی، اور وہ کام جو شرعاً صحیح نہیں ہے اس کی اجازت نہیں۔ یہ انسان کو سمجھنا ہے۔ اس کو اگر آپ شارٹ فارم میں لکھیں کہ انسان کو سمجھنا ہے کہ کہاں مجھے اجازت اور کہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کو سمجھنا ہے کہ وسوسہ شیطانی کہاں پر آ رہا ہے اور وسوسہ شیطانی کہاں پر نہیں آ رہا، یہ انسان کو سمجھنا۔ اب آ جائیے نمبر 8۔ نمبر 8 میں ہے خداوند عالم کے ذریعے، یعنی یہ بھی ایک روایت ہے، معصوم بہار الانوار کی روایت ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ شیطان کے حربے سے اگر انسان کو بچنا ہے تو ایک چیز ہے، اس کا نام ہے خوف خدا، وہ انسان کے پاس ہو۔ یعنی خوف خدا آپ کو شیطان کے حربوں سے بچانے والی سچ، بشرطے خوف خدا کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے، ایسا خوف خدا ہو کہ انسان خدا کا خوف کرے۔ صحیح معنوں کا اگر خوف خدا ہوگا تو انسان جو ہے وہ شیطان کے حربوں سے بچے گا۔ خداوندہ
اگر کہ شیطان تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا نہ خواستہ انسان کو ایسا موقع مل رہا ہے کہ انسان گناہ کرنا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی انسان گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو انسان کیا کہے گا, پروردگارہ تو خدا ہے, تیرا خوف ہے, تیرے خوف سے میں گناہ نہیں کر رہا. یہ اگر خوف ایسا سچا خوف ہونا چاہیے. اب اس کی مثالیں نہیں دے رہا, ورنہ اس کی مثالیں بہت ساری مثالیں بھی واقعات کی روشنی میں بھی ہیں, تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی, اور کبھی کبھی بہت سی مثالیں آپ کو غیر مسلم میں بھی نظر آئیں گی. دیکھیں بعض واقعات تاریخ کے ایسے ہیں, کتاب ایمان میں آیت اللہ دست غیب نے بھی لکھے ہیں, اور بھی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں, آیت اللہ دست غیب نے بھی لکھے, اپنی کتاب ایمان میں بھی لکھے ہیں, مختلف کتابوں میں, کہ بعض لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ جس خدا کو مانتے تھے, جس خدا کو بھی مانتے تھے. مثال کے طور پہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں کہیں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, ٹورسٹ, مختلف ممالک کی سیر کرنے والا, گھومنے پھرنے والا, کہتا ہے وہ شیراز, ایران کا ایک شہر ہے, شیراز کے ایک بازار میں اس نے ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گوشت بیچ رہا ہے, لیکن گوشت دینے یعنی گوشت گاہک کو دینے سے پہلے وہ ایک عمل کرتا تھا, ایک لمحے کا عمل تھا. وہ لمحے کا عمل کیا تھا, یعنی گاہک کھڑا ہے, گوشت تولا, اوپر دیکھا, گاہک کو گوشت دے دیا, اس سے اوپر دیکھتا تھا, بس اوپر دیکھتا تھا, اور پتہ کتنا ہے اس میں, کتنا شاید ایک لمحہ دیکھا, دے دیا. تو اس شخص نے جو دنیا گھوم رہا تھا, جو جہاں تک پہنچا, دنیا گھومتے گھومتے یہ ایران پہنچا, ایران میں شیراز پہنچا, شیراز کے بازار میں دیکھتے تھے, جو لوگ ہوتے ہیں بعض یونیک چیزیں خریدنے والے ہوتے ہیں, دنیا گھومتے رہتے ہیں. اب یہ جب بازار میں پہنچا, اس نے یہ دیکھا تو اس سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم, میں نے کہا, اس نے کہا میں نے نوٹ کیا اس بات کو کہ تم گاہک کو گوشت دینے سے پہلے اوپر دیکھتے پھر دیتے, اس کی کیا وجہ؟ اس نے بہت ٹالا, نہیں بتایا, بہت ٹالا. اس نے کہا جب تک بتاؤ گے نہیں یہاں سے جاؤں گا نہیں. اب اس نے جو جواب دیا وہ جواب کیا دیا, اس نے کہا کہ میں بت پرست ہوں, میں بت پرست ہوں, اور میں نے اپنی دکان میں ایک بت رکھا اوپر, اور میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, خدا بندہ جو بھی, میں نے کہا جو بھی خدا, اس کا خدا کیا ہے, بہت کہا خدا تو گواہ رہنا, میں اس گاہک کو کم نہیں دے گا. یعنی ہندو ہے, بت پرست ہے, لیکن پیغام کیا دیا کہ خدا کو ماننا ہے تو ایسے مان لے ہر کام کے اندر. یہ تو ایک مثال گاہک کی ہے گوشت دینے کی. آپ اپنی زندگی میں ہر کام میں کہ پروردگار گواہ رہنا, یہ کام میں کر رہا ہوں, آپ دیکھیے اپنی زندگی تبدیل ہو جائے گی. کیوں کہ خدا کو حقیقی معنوں میں ماننا ہے. خدا کا خوف حقیقی معنوں میں خوف خدا کا رکھیں گے, جب جا کے شیطان کے مقابلہ کر سکیں گے, ورنہ نہیں کر سکیں گے. کیوں ہم کمالات تک نہیں پہنچتے, کیوں ہم اس روحانی مقام تک نہیں پہنچ سکتے یا نہیں پہنچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم قدم قدم پہ وہ مقابلہ نہیں کر پاتے. کہیں نہ کہیں نماز ہماری مکمل ہے, مکمل سے مراد واجبات کی ادائیگی, مثلا واجبات کی ادائیگی ہے, نماز بھی ہے, زیارت بھی ہے, روزے بھی ہیں, ہر چیزیں. لیکن زندگی کے دوسرے مراحل ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا انجام, واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں, لیکن اگر حرام سے نہیں بچ رہے تو وہ کمالات پھر ہم تک نہیں آتے. کمال انسان اسی صورت میں حاصل کرے گا کہ واجبات کے بعد مستحبات, پھر مستحبات کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یعنی بعض پرانے جو علماء کے واقعات میں کیا ہے, علامہ ہلی کا واقعہ ہے نا غالباً, کہ جب ان کو تقریر کرانے لے گئے, جب ان کو تقریر کرانے, علامہ ہلی کے ہلنا میں رہتے تھے علامہ ہلی, ان کے والد کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ان سے, اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمیں درس کے لیے چاہیے ایک فرد. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ, علامہ ہلی کو بھیج دیں. میں بہت جلدی سنا رہا ہوں, جو اصل چیز ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں واجبات کے بعد مستحبات کے بعد انسان کہاں تک احتیاط کرتا ہے, تب جا کے اس کمالات تک پہنچتا ہے. جب کہتے ہیں کہ وہ پہنچے, درس دینے کے لیے پہنچے, ممبر پہ جاتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے, اتر کے 5 منٹ. دوسرے دن بھی یہی, تیسرے دن بھی یہی. تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کو لائے تھے درس دینے کے لیے, یہ جاتے ہیں ممبر پہ کچھ بولتے نہیں ہیں, اتر جاتے ہیں. تو ان کے والد کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ والد پاس. والد صاحب نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کیا کہا والد نے؟ ہیں کچھ کھلا دو. ہاں کہا ان کی دعوت کرو, کچھ کھلاؤ پلاؤ, پھر بولے گا. جب کھلایا پلایا تو پھر بولنا شروع کیا.
تو انہیں تعجب، اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو کیا جواب دیا؟ علامہ علی کے والد کی بات ہے تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا کہ اس کے شکم میں حرام تو چھوڑو، حرام تو چھوڑو، جس چیز کے بارے میں اگر یہ شک تھا نا کہ یہ پاک ہے نجیس ہے، مثلا یہ حلال ہے حرام ہے، مثلا حلال و حرام ہے، شک تھا، تب بھی وہ چیز اس نے نہیں کھا. اب آپ سوچئے کہ کتنی احتیاط انہوں نے کی ہوگی. پوری زندگی کس طرح اپنے بیٹے کو انہیں تربیت کی ہوگی کہ اس مقام تک پہنچے. اور وجہ کیا تھی؟ کیا دیکھتے تھے وہ؟ ہیں؟ نہیں، وہ ممبر پہ جب جاتے تھے کچھ دیکھتے نہیں تھے. ہاں، یعنی انسان کی وہ حقیقی شکل دیکھتے تھے. وہ جانور کہتے تھے ممبر پہ جو جاتے تھے. اب یہ واقعہ جب سنا ہے تو ایک واقعہ اور ممبر کا یاد آ گیا مجھے. وہ واقعہ ہے کالم کا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ نصیر الدین، ہے نا واقعہ ممبر کا؟ سنا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا. خواجہ نصیر الدین چوسی کو ممبر پہ لے آ کے لوگوں نے کہا ان سے تو تقریر کروانی پڑے گی، اور جا کے ان کو ممبر پر بٹھا دیا. اب یہ ممبر پہ بیٹھ تو گئے، کیا پڑھیں؟ اب تمام مجمع سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں آج جانتے ہو میں کیا پڑھنے والا ہوں؟ سب نے کہا ہمیں کیا پتا آپ کیا پڑھنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایسے جاہل مجمع کے سامنے کیا پڑھنا، جسے کچھ پتہ ہی نہ، یہ کہہ کے اتر گئے. اب لوگ پریشان ہو گئے، یار انہوں نے کچھ پڑھا تو نہیں. دوسرے دن پھر ان کو زبردستی بٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں گے، ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہے، ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہے. پھر پوچھا مجمع سے آج معلوم ہے کیا پڑھنا ہے؟ سب نے کہا ہمیں پتہ ہے. تو کیا جواب دیا؟ جب سارے مجمع کا علم ہے تو میں کیا پڑھوں، اس میں سب کو پتہ ہی، تو پھر میں کیا پڑھوں؟ یہ کہہ کے اتر آئے. اب لوگوں نے کہا مولانا پھر بھی کچھ نہیں پڑھا. تسی نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. پھر اس کے بعد تیسرے دن پھر زبردستی بٹھایا، اور آدھے مجمع نے کہا ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہے، اور آدھے نے کہا ہم کہیں گے نہیں پتہ.